بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کاسمیٹکس کو لے کر, کاسمیٹک سرجری, کاسمیٹکس پروسیجر, اس کے علاوہ ڈرماٹولوجی ایک فیلڈ ہے اور پلاسٹک سرجری, تو ان میں میجر ڈفرینس کیا ہے؟ جی بہت بڑا ڈفرینس ہے. آپ اگر ہم ڈرماتولوجی کی بات کرتے ہیں تو اٹ از اسکن ڈیزیزز, اٹ از ناٹ اسٹیٹک اور کاسمیٹک. جیسے پلاسٹک سرجری از ریکنسٹرکٹیو سرجری. Plastic surgery basically it is a procedure, it is a surgery which reconstruct مطلب ایک body function کو آپ regenerate کر رہے ہیں, regain کر رہے ہیں, whether it is a burn scar, whether it is some after cancer surgery procedure جو ہے وہ اس میں. So it has mobilization of one body part to another part. Okay. اس کو that is reconstructive, that is and over there the person who is treated is called patient because he has some disease or he has something issue which need to be targeted medically. Okay. Whereas آپ جب aesthetic یا cosmetic کی بات کرتے تو it is totally different thing, totally different field. وہاں پہ اس میں ہم پیشنٹ بھی نہیں کہتے, ہم اس کو کلائنٹ کہتے ہیں. اچھا, کیونکہ وہ اپنی مرضی سے آئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے. یس, کیونکہ وہ اس میں ایک اپنی اپیئرنس کے لیے کنسرن ہے, اس میں سم امبیلنس ان دی فیس کنسرن, دیر از نو ڈیزیز اوور ہیئر. تو اس میں دیٹ از کولڈ cosmetic or aesthetic procedure. So aesthetic procedure basically is for beauty, whereas the dermatological diseases, dermatologists usually deal with the dermatological diseases. Yeah, plastic surgeon deal with the reconstructive surgery. Okay. So plastic surgery میں بھی ہم جو بھی کلائنٹ ہوتا ہے, کسٹمر, اس کو پیشنٹ ہی کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یا وہ بھی بیوٹی یا اسٹیٹکس کی ہی لیے ہوتے؟ جیسے آپ نے بتایا کہ ہم ایک ڈومین میں پیشنٹ کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے میں اس کو کلائنٹ کہتے ہیں, کیونکہ وہ اپیئرنس اسٹیٹکس میں سب اپیئرنس کے لیے آتے ہیں. تو پلاسٹک سرجری میڈیکل ایشوز کی وجہ سے بھی ہو جاتی ہے نا؟ جی ایکچولی وہ جب ہم پلاسٹک سرجری کہتے تو اس کا مطلب ہی میڈیکل ایشو ہے. جیسے جس طرح کوئی کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس میں جو ہے وہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد جو آپ کی پروسیجر ہے, جو آپ کی اسکارز وغیرہ ہوتا ہے یا کسی برن کے لیے, برن کی وجہ سے یا کوئی ڈیفارمیٹی باڈی پہ, یس, یا کسی ڈیفارمیٹی کی, جیسے وہ بچے پیدا ہوتے ہیں اس میں یہاں لپس نہیں ہے یا کوئی نوز کی پرابلم ہے, تو اس میں یہ سارا آپ, یا کسی فیمیل کی بریسٹ جو چھاتی کی سرجری کرواتی ہیں اس میں سرجری وہ چھاتی نکل گیا تو اس میں وہاں پہ ریکنسٹرکٹ کرنا, کوئی مسل موبلائز کرنا, وہاں پہ کوئی بلک دینا, تو اس کو پلاسٹک سرجری کہتے ہیں. اینڈ دوز all جو بھی کلائنٹ, جو بھی پیشنٹس اوور ہیئر جو ٹریٹڈ ہو رہا ہے وہ اس کو پیشنٹ کہا جاتا ہے, کیونکہ ایک میڈیکل ایشو ہے. سو بیسیکلی ہمارا باڈی فنکشن ہم ریسٹور کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب کاسمیٹک جب ہم کلائنٹ کہتے ہیں تو اس میں جو ہے وہ اٹ از جسٹ فار بیوٹی, جو آج کل وہ رائزنگ ٹرینڈ پہ ہے, جسٹ بیکاز آف بیوٹی اور ٹرینڈز اور فالوئنگ دا بیوٹی اسٹینڈرڈز. کاسمیٹک, بینگ اے کاسمیٹک سرجن, ہاؤ ڈو یو فیل کہ زیادہ تر لوگ اپنی بیوٹی کو انہینس کرنے کے لیے آتے ہیں, ان کا اس کے پیچھے موٹیو کیا ہوتا ہے؟ سوسائٹل پریشر ہوتا ہے, کیوں اس کا ٹرینڈ, رائزنگ ٹرینڈ کی وجہ کیا ہے؟ جی اب اس میں کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا از دی main focus behind this. Social media and the community awareness, مطلب اتنی تیزی سے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے نا چیزیں, تو اس میں each and everyone وہ اسٹارٹ ٹو فوکس. اور انفارچونیٹلی اگر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کلائنٹ کی کیوں آتے ہیں یا کہ کس لیے رائزنگ ہے, تو اس میں جو کمیونٹی ہے اور سوشل میں بہت ہائی رول پلے کرتے ہیں. ان اے سینس جیسے میں اپنی کلائنٹس کی بات کرتا ہوں جو میرے پاس آتے ہیں, آپ کچھ جو ہے وہ اس میں کوئی جاب کے لیے جاتے ہیں, فار ایگزامپل اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں آپ کو پتہ ہے موسٹ آف دی ٹائم I say it is unfortunate, it is not a good point in the community, but yes it is reality کہ اس میں جو ہے وہ کوئی ہر بندہ کوئی اچھا پوسٹ لینا چاہ رہے ہیں, خوبصورت دکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ اس کو جاب اویلیبلٹی ہو جاتی ہے. میرے پاس کچھ فیمیلز آتے ہیں جو اس کی شادی کے لیے, اب اس میں جو ہے وہ شادی کی وہ کروانے کے لیے تو اس میں جو ہے یہ پروسیجر کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ میرا وہ جو بھی آتا ہے مجھے دیکھتے ہیں اور پھر واپس نہیں آتے, تو یہ انکانفیڈنس ہو جاتا ہے بندے یا بندی کے پاس. تو اسی انکانفیڈنس کی وجہ سے نا وہ اس میں ایک اسپیسیفک تھنگ لے کے آتا ہے کہ اس میں یہ میرا کنسرن ہے اور میں نے اس کو کرنا چاہ رہا ہوں. کمپلیکشن یا باڈی ویٹ, بالکل یہ والی چیزیں
سو بدی ویٹ ہو جاتے ہیں آپ. اس میں اگر کوئی فیمیل اور شادی کی بات کیا تو اس میں جو ہے وہ پاکستان میں 80% آف فیمیل ہیو پالیسسٹک اووری, PCOS. جو PCOS میں وہ اس کے کہیں ریزنز ہیں جو اس میں ایکچولی اکثر فیمیل اس کی شکار بن گئے ہیں ڈیو ٹو لائف اسٹائل, سیڈنٹری لائف اسٹائل. لوگ اتنا اسٹریسفل لائف ہے, ڈائٹ جو ہے وہ آپ کی ڈائٹ ہیلدی نہیں ہے, مینی تھنگ. تو اس میں جو ہے وہ ویجیٹیبل بھی ہے, کوئی آرگینک نہیں ہے چیزیں ہیں, اینی تھنگ. سو دیٹ وہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں فیمیل میں سب سے مطلب ایک ویٹ گین تو ہے ہی ہے, جو انکنٹرولڈ ویٹ گین. اس کے علاوہ فیمیل کو یہاں پہ بال آ جاتے ہیں, فیشیل ہیئر, ہیرسوٹزم جس کو کہتے ہیں میڈیسن میں. تو اس میں یہ اکثر آتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ ہمارا فیشیل ہیئر کے لیے, اور لٹرلی میں نے ایسے فیمیل بھی دیکھی ہیں تو جو اس میں پراپر بیئرڈ کے ساتھ ہے کہ اس میں ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو ان بیچارے کا وہ ظاہر بات ہے کہ دی کمیونٹی از لائک اس میں ریجیکشن ہو جاتی ہے کہ اس میں جو ہے یا لوگوں کی بات کرنے میں یا جو دوز فیمیل وہ اپنی کانفیڈینس لوز کر جاتے ہیں. سو پھر وہ اپنی اسٹیٹک پروسیجر کے لیے یا کوئی کاسمیٹک پروسیجر کے لیے جاتے ہیں. ویٹ گین کے لیے تو اس میں لوگوں کو میں اپنی سوشل میڈیا کے بھی کہا نا کہ اس میں سوشل میڈیا کے رول ہے, بٹ میں اس سے زیادہ بھی میں بلیم کرتا ہوں کہ لوگ دیم سیلف, وہ خود جو ہے جو فیمیل آتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اکثر لوگ موسٹلی ایسے آتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹر صاحب میں نے کچھ نہیں کرنا, آپ میرا ویٹ وہ مشین کروا لے, جتنا بھی کاسٹ آتا ہے جتنا بھی میں نے. سو میں ایکسکیوز کرتا ہوں اسی کلائنٹ سے, کیونکہ وہ اس میں اٹ از اے لائف اسٹائل. آپ اپنی لائف اسٹائل امپروو کر لیتے ہیں. کوئی سیڈنٹری لائف اسٹائل, کوئی واک بھی نہیں کرنے کا تیار ہے, کوئی پانی پینے کا تیار نہیں ہے, اس میں جو ہے وہ اور فاسٹ فوڈ, وہ چپس, چاکلیٹ, یہ جو چیزیں جو انہیلدی ڈائٹ ہے, تو اس کو چھوڑنے کا تیار نہیں ہے, بٹ وہ پروسیجر لینے کے تیار ہے. تو یہ شارٹ کٹس کے اکثر لوگ جو ہے وہ شارٹ کٹ لینے کے لیے وہ آ جاتے ہیں. اچھا, تو آپ ان کو کوئی بھی پروسیجر نہیں دیتے؟ میں اس میں until unless وہ خود موٹیویٹڈ, اسپیشلی ویٹ لاس کی پروسیجر میں, کیونکہ جیسے آپ کو بتایا میرے پاس ویٹ لاس بھی ہے, اس میں باڈی کنٹورنگ بھی ہے. تو اب میں ویٹ لاس کروا لوں یا اتنی بڑی سرجری, لیٹس سپوز بیریاٹرک سرجری بھی ہوتی ہے, اس میں لائپوسکشن کر لیا جو کہ ویٹ لاس نہیں ہے, باڈی کنٹورنگ کے لیے ہے, تمی تک کروایا, اور اس کے بعد مینٹین نہیں کرتے اپنی لائف اسٹائل, تو اس میں دے ول ریگین دیئر ویٹ. تو اس میں دیٹ از منی لاسٹ. اور میں یہ سارا اس کو کاؤنسل کرتا ہوں کہ اس میں آپ کو یہ چیزیں, میرے پاس نیوٹریشنسٹ بھی ہے, سو نیوٹریشنسٹ ول گائڈ دیم اباؤٹ دی ہیلدی لائف اسٹائل. اور ایٹ دی سیم ٹائم اس میں کوئی موٹیویشن ہونی چاہیے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اوبیسٹی آج کل تو ایک خوبصورتی کا نہیں رہا, اٹ از اے ڈیزیز. WHO نے اس کو کرونک ڈیزیز ڈائگنوز کیا. تو اس میں اسی کرونک ڈیزیز کے لیے جو فیمیل اسپیشلی PCOS ود اوور ویٹ, انکنٹرولڈ ویٹ گین, تو شی از مور پرون ٹو بی ڈائبیٹک. اس کی بچے پیدا ہونا آفٹر میرج, تو اس میں انفرٹیلٹی کا زیادہ چانس ہوتا ہے, تو اس میں ایک ڈیزیز بن گئی ہے. سو میں یوزولی اپنی کلائنٹ کو یا اپنی پیشنٹ کو اسی چیز میں کہوں گا پیشنٹ, کیونکہ اس کو میں کاؤنسل کرتا ہوں اچھی طرح سے, موٹیویٹ کرنا چاہیے, اپنی ایک لائف اسٹائل گین کرنا چاہیے. سم ٹائم آئی when they insist کہ نہیں ہم نے سرجری کرنا, ہم نے وہ پروسیجر کرنا, تو میں کہتا ہوں اوکے دیٹ از الیکٹیو, تو ہم اس کو ڈیلے کر لیتے 3 مہینہ 2 مہینہ, آپ مجھے 2 kg کم کر کے دکھائیں خود سے. یس, میرا نیوٹریشنسٹ گائڈ کر لے گی, اپنی لائف اسٹائل موٹیویٹ کرنا نا.